السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے عنوان سفر آخرت کی تیاری کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو کہ سکرات موت سے برزخ تک کی منزلوں پر مشتمل ہے، اور ہماری یہ تمام آڈیوز پلے لسٹ پر موجود ہیں۔ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دوسری منزل قبر کی تیسری گھاٹی سوال ممکن نکیر اور اس کے لیے مفید اعمال زیر بحث ہیں۔ قبر میں عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ یہ سوالات ہر مومن اور کافر سے کیے جاتے ہیں۔ بچے، دیوانے اور کم عقل بے وقوف لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زمانے برزخ میں ان کے لیے جزا یا سزا نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور محبت اہل بیت اور عمر اور مال کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں۔ چوتھے امام سے ایک روایت میں مروی ہے کہ عقائد اسلامیہ کے بعد دریافت کیا جاتا ہے، اپنی عمر کو کہاں ضائع کرتا رہا، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ بعض لوگوں کی زبانیں بات کرنے کے قابل نہیں رہتی، خوف کی وجہ سے جواب نہیں دے سکتے یا غلط جواب دیتے ہیں، اور فرشتوں کے سوال پر کہتے ہیں تم خدا ہو، کبھی کہتے ہیں لوگ کہتے تھے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر دنیا میں ان عقائد سے واسطہ رہا ہے تو ٹھیک جواب دیتا ہے انسان۔ صحیح جواب دینے والے کے لیے قبر کو اس کی حد نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اور عالم برزخ آرام اور نعمات خداوندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گزار دیتا ہے، اور فرشتے اسے کہتے ہیں نو بیاہی عورت کی طرح سو جا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہے، ان تین چیزوں کا منکر ہمارا شیعہ نہیں۔ نمبر 1 معراج، نمبر 2 سوال قبر، نمبر 3 شفاعت۔ مروی ہے کہ قبر میں 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے: تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ اس مشکل منزل کے لیے چند مفید اعمال اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کیونکہ اس حالت میں میت کے لیے جواب دینا مشکل ہوتا ہے، وہ مددگار کا محتاج ہوتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں میت کے لیے جواب دینا مشکل ہوتا ہے اور وہ مددگار کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے میت کو 2 مقامات پر ان اعتقادات کی تلقین کی جاتی ہے۔ اول، قبر میں اتارنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں کندھے اور بائیں ہاتھ سے بائیں کندھے کو پکڑ کر اس کے نام کے وقت حرکت دے کر تلقین کرے۔ دوم، جب میت کو دفن کر دیا جائے، سنت ہے کہ میت کا قریبی رشتہ دار لوگوں کے چلے جانے کے بعد قبر کے سرہانے بیٹھ کر بلند آواز میں تلقین پڑھے۔ بہتر ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو قبر پر رکھے اور اپنے منہ کو قبر کے نزدیک لے جائے۔ اگر کسی دوسرے کو تلقین کے لیے نائب مقرر کرے تو یہ بھی درست ہے۔ جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو ممکن نکیر سے کہتا ہے آؤ چلیں، اس کی حجت کے لیے تلقین پڑھ دی گئی ہے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور وہ بغیر سوال کیے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تلقین سے مردے کو کیا فائدہ جبکہ روح نکل چکی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ روح قبر میں حاضر ہوتی ہے اور وہ ہم سے بہتر کلام کو سمجھتا اور سنتا ہے، بلکہ جو بھی اس جگہ پہنچ جاتا ہے اس کے لیے تمام زبانوں کا سمجھنا یکساں ہے، عربی ہو یا فارسی، چونکہ محدودیت اس عالم مادی کا نتیجہ ہے۔ علامہ مجلسی محاسن میں بسند امام جعفر صادق اور امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے ہمراہ 6 صورتیں اس کی قبر میں داخل ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ نورانی، پاکیزہ اور معطر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک دائیں، دوسری بائیں، تیسری سامنے، چوتھی سر کی طرف، 5ویں پاؤں کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو سب سے زیادہ نورانی ہوتی ہے وہ سر پر سایہ فگن ہوتی ہے۔
جس طرف سے بھی سوال یا عذاب آتا ہے تو اس طرف کھڑی صورت اس کے اور میت کے درمیان حائل ہو کر روکتی ہے۔ نورانی صورت تمام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم کون ہو؟ دائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں، بائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کی زکوٰۃ ہوں، چہرے کے مقابل والی صورت کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، سر کی طرف والی کہتی ہے میں اس کا حج و عمرہ ہوں، اور جو صورت اس کے پاؤں کی طرف ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کا وہ احسان ہوں جو یہ مومن بھائیوں سے کرتا تھا۔ یہ تمام صورتیں پوچھتی ہیں کہ تو کون ہے؟ جو ہم سب سے زیادہ نورانی اور خوبصورت ہے۔ وہ جواب دیتی ہے میں ولائے آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین ہوں۔ شیخ صدوق نے ماہ شعبان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں روایت کی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں 9 روزے رکھے تو منکر و نکیر سوالات کے وقت اس پر مہربان ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں اس شخص کے لیے بے شمار فضیلت وارد ہے جو 23 رمضان کو شب بیداری کرتے ہوئے 100 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ ان فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ اس سے منکر و نکیر کے خوف کو دور کرتا ہے اور اس کی قبر سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا ہے جو تمام دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ خضاب کی 4 خاصیتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منکر و نکیر اس سے حیا کرتے ہیں۔ نجف اشرف کی زمین کی یہ خاصیت ہے کہ اس جگہ پر دفن ہونے والے سے منکر و نکیر کا حساب ساقط ہے۔ آخر میں ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ پروردگار کل مومنین و مومنات کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما، سکرات، برزخ اور قیامت کی پریشانیوں کو بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن عظیم دور فرما۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اس دنیا کے حوالے سے تیاریوں کو تیز سے تیز تر کر سکیں۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد اور قرآن کی شفاعت نصیب فرما روز حشر۔ پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔